اور اب آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت سیلاب متاثرین سے بات کر رہے ہیں۔ بہت دریا کے ساتھ جو تباہی ہوئی ہے، ایک تو میں اس کو کہوں گا کہ آفت تو آئی ہے، ایک گھریلا تو آیا پانی کا بہت شدید، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن غلط پلاننگ کی وجہ سے، جس کو میں مین میڈ ڈیزاسٹر کہتا ہوں، کہ جو ہوٹلز ہیں ان کو بالکل دریا کے اندر ان کو تعمیر کیا گیا، وہ بڑا غلط تھا۔ وہ پانی میں آنن فانن سب وہ مسمار ہو گئے، بہہ گئے۔ اسی طریقے سے گھر جو ہیں وہ بیچارے لوگوں کے ان کو نقصان پہنچا، مگر راستے میں سڑکیں جو ہے ہائی وے جگہ جگہ وہ ٹوٹی ہوئی ہے، پل جو ہیں وہ سٹیل بریجز وہ بہہ گئے ہیں، تو بہت یہ نقصان ہوا ہے۔ اور پوری طرح حکومت پاکستان صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر اور افواج پاکستان دن رات یہ کوششیں کر رہے ہیں عوام کی بحالی کے لیے۔ این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، صوبائی حکومت اور تمام جو منتخب نمائندے، سب انتظامیہ مل کر اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ کلام میں ہزاروں سیاح ہیں، لیکن میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنرل قمر باجوہ صاحب کا، چیف اویئر سٹاف کا، سب مل کر ہیلی کاپٹرز انہوں نے مہیا کیے ہیں، اور وہ دن رات وہ ان کو انخلاء جاری ہے۔ اور مجھے ابھی یہاں پر بتایا ہے کہ کل تک انشاءاللہ، کل شام تک امید ہے کہ باقی بھی جو سیاح وہاں پر موجود ہیں وہ انشاءاللہ ان کا انخلاء ہو جائے گا۔ یہ جو تباہی آئی ہے یہاں پر، تو دریا جو ہے وہ بفر گئے، اور سندھ میں، بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مچائی، اور تمام میدانی علاقے وہ لگتا ہے کہ سمندر وہ ہر طرف پھیل گیا ہے، اور 1000 سے زیادہ جانیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، اور فصلوں کا بے پناہ نقصان پہنچا ہے۔ میں سندھ میں ہزاروں ایکڑ جو فصلیں ہیں، لاکھوں ایکڑ وہ بالکل تباہ ہو گئی۔ کھجور کے درخت، چاول کی فصل، کپاس کی فصل، ادھر جعفر آباد میں، نصیر آباد میں اور باقی جگہوں پر تباہی ہو گئی ہے، فصلیں تباہ ہو گئی، گھر تباہ ہو گئے۔ تو جو یہ جانور جو ہیں وہ بہہ گئے، تقریباً 7 لاکھ جانور جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں، اور سب چلے گئے، پانی کے حوالے ہو گئے، اور لاکھوں لوگ اس وقت آسمان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بڑی کوشش کے ساتھ لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی گئی ہیں، ان کو محفوظ جگہوں پر پہنچایا گیا ہے۔ تو میں اس کی پوری قوم کو میں ان کی دعائیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، میں شاباش دیتا ہوں این ڈی ایم اے کو، پی ڈی ایم ایز کو، صوبائی حکومتوں کو اور افواج پاکستان کو، جن کے افسر اور جوان خود اس ساری کاوش کی نگرانی کر رہے ہیں۔ مجھے بھی بتایا گیا ہے کہ کل شہباز سالار جنرل باجوہ بھی اس علاقے میں آئے تھے، اور انہوں نے بڑی ہدایت دی ہیں کہ جلد سے جلد جو ریپیئر ورکس اس کو مکمل کیا جائے، انخلاء کو مکمل کیا جائے۔ تو اس وقت بلوچستان میں، سندھ میں سڑکیں ٹوٹ گئیں، پل ٹوٹ گئے، جو بجلی کے کھمبے وہ گر گئے، تاریں وہ ٹوٹ گئیں، ٹرانسفارمرز خراب ہو گئے۔ اس وقت منسٹر جو پاور ہیں وہ بذات خود سندھ میں موجود ہیں، سیکرٹری پاور جو ہیں وہ بلوچستان میں موجود ہیں، اور چیئرمین جو ہمارے جو ہیں این ایچ اے کے وہ بلوچستان میں موجود ہیں۔ میرا ان سے پورا رابطہ ہے۔ یہاں پر ابھی این ایچ اے کے ہیڈ جو ہیں مجھے یہاں پہ ملے ہیں، تو اس کے لیے ایف ڈبلیو پوری طرح وہ اپنے وہ مصروف عمل ہے۔ میں ڈی جی ایف ڈبلیو سے میری ابھی اسلام آباد جا کے بات ہوگی۔ این ایچ اے پوری طرح
روب عمل ہے، اس طرح جو انجینئرنگ کور ہے جو پاکستان آرمی کی وہ پوری طرح ایکٹیو ہے. تو یہ سب مل کر ایک کوآرڈینیٹڈ فیشن میں وہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے وفاقی حکومت نے 28 ارب روپیہ جو مہیا کیا ہے NDMA کے ذریعے اور بسپ کے ذریعے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. وہ ہے وہیکل، وہ ہے نظام جس کے ذریعے وفاقی حکومت 28 ارب روپیہ ہر متاثرہ خاندان کو 25,000 روپے فی خاندان مہیا کیا جا رہا ہے. سندھ میں بھرپور کام جاری ہے، بلوچستان میں جاری ہے، اب KP میں بھی اس کو شروع کیا جا رہا ہے، پنجاب میں بھی، جنوبی پنجاب میں بھی، اور گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر، جہاں جہاں یہ گھر متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے، ان کو 25,000 روپے دیا جا رہا ہے. 10 لاکھ روپیہ فی خاندان وفاقی حکومت ان خاندانوں کو دے رہی جن کے پیارے بچھڑ گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ 1,000 سے زیادہ لوگ ہیں، ان میں 300 بچے شامل ہیں، ہزاروں زخمی ہیں. ان کے لیے بھی ہم نے 3 لاکھ روپے ہم نے ان کا زخمیوں کا رکھا ہے معاوضہ. یہ کوئی جو نقد معاوضہ دیا جا رہا ہے، یہ کوئی جو انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس کا یہ کوئی متبادل نہیں ہے. ان کے پیارے ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے جب تک یہ دنیا قائم ہے. لیکن حکومت کا فرض ہے، ہم پوری طرح اس میں اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. انشاءاللہ وفاقی حکومت اب 28 ارب روپیہ جو مہیا کیا ہے، اب خبریں آ رہی ہیں کہ اس سے بھی زیادہ نقصانات ہیں، تو انشاءاللہ اور بھی ہم رقوم مہیا کریں گے. فصلوں کا نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، سڑکات کا، پلوں کا. 3,500 کلومیٹر کے قریب پورے پاکستان میں سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے، اور سینکڑوں پل اکھڑ گئے ہیں، ڈیمیج ہوئے ہیں، فلائی اوورز. ادھر میں آپ کو ابھی بتایا میں نے کہ اس پورے روٹ میں کلام سے لے کے یہاں تک میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی جگہ سے سڑکیں بہہ گئی ہیں، پل بہہ گئے ہیں. تو اس کے لیے حکومت پاکستان نے سندھ کے لیے 15 ارب روپے کا ہم نے گرانٹ کا اعلان کیا، جو NDMA کے ساتھ مل کر یہ کام وہاں پر کیا جائے گا. ہم نے بلوچستان کے لیے 10 ارب روپے کا ہم نے اعلان کیا وفاق کی طرف سے، جو NDMA اور بلوچستان کی حکومت کے ساتھ مل کر جائے گا. اور آج میں یہاں پر KP میں جو اپنا یہاں پر بہت بے پناہ نقصان یہاں پر ہوا ہے، اس کے لیے بھی میں 10 ارب روپے کا میں اعلان کرتا ہوں گرانٹ کا KP میں، تاکہ جو یہ NDMA اور KP کے ساتھ مل کر ہم یہ کام کریں گے. امیر مقام ہمارے یہاں کے صدر یہ موجود ہیں، نجم الدین خان موجود ہیں یہاں پر، اور کہاں درانی صاحب موجود ہیں، یہ اور باقی تمام. یہ ایک متحدہ حکومت ہے، یعنی یہ مختلف پارٹیوں کی حکومت ہے. ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر اس قوم کی خدمت کریں اور اس کے لیے دن رات محنت کریں. تو یہ فنڈز مجھے پوری طرح امید ہے کہ NDMA آپ سب کے ساتھ مل کر دن رات آپ کام کریں گے اور شفاف طریقے سے یہ پیسہ یہاں لگے گا. میں خود اس کی ذاتی طور پر بھی نگرانی کروں گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ میں یہ دورے کرتا رہوں گا تا وقت ہے کہ آخری گھر جو ہے، آخری فرد جو ہے وہ اپنے گھر میں دوبارہ آباد نہیں ہو جاتا. ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے. ہمیں باہر کے ممالک سے، دوست ممالک ہیں، برادر ممالک ہیں، وہ بھی ہمیں مدد فراہم کر رہے ہیں. مجھ سے ترکی کے صدر نے، مجھ سے UAE کے صدر نے، مجھ سے ایران کے صدر نے، ان کی مہربانی 4 دن پہلے انہوں نے فون کیا اور ان کہا کہ ہم ہر طرح سے پاکستان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. ترکی کے جہاز دن رات سامان لے کے آ رہے ہیں، UAE کے ابو دھابی سے جہاز دن رات سامان لے کے آ رہے ہیں، اور جن میں خیمے ہیں، جن میں ادویات ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں. اب ترکی کی پہلی جو ایک ٹرین جو ہے تقریباً شاید 30 جو ڈبے جو ہیں وہ سامان لے کے استنبول سے روانہ ہو چکے ہیں. اور اس طرح اور آج بھی ایک ٹرین چلنی ہے ترکی سے، کل بھی چلے گی، پرسوں بھی. اسی طرح UAE سے ہر روز جہاز آ رہے ہیں. ایک ایئر برج بن گیا ہے اور وہ اسلام آباد، کراچی،
وہ یہ سامان پہنچا رہے ہیں، اور آگے این ڈی اے میں صوبوں کی پی ڈی ایم اے سے مل کر اس سامان کی تقسیم کر رہا ہے۔ کل امریکہ نے $30 ملین کی مدد کا اعلان کیا ہے۔ میں آج بتا رہا ہوں، جب یو اے کے صدر میرے بھائی جناب محمد بن زائد نے مجھ سے 4 دن پہلے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ہم ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں پاکستان کے عوام کے لیے۔ اسی طرح ترکی کے صدر نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا، اسی طرح ایران کے صدر نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا، اور یو اے کے صدر جناب محمد بن زائد نے مجھے کہا کہ پہلی قسط جو ہے $50 ملین کا سامان ہم فوری طور پر ترسیل کر رہے ہیں، اور یہ پہلی قسط ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی ضروریات پاکستان کی ہوں گی ہم بھرپور اس میں حصہ ڈالیں گے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے، میں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی شکر گزار ہوں۔ کل انہوں نے ہمارے فارن منسٹری کی مدد سے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو اور حکومت پاکستان سب نے ان کو جو محکمے ہیں متعلقہ، انہوں نے وہ فلیش اپیل تیار کی، جو کہ کل اقوام متحدہ نے $160 ملین کا انہوں نے پروگرام بنایا، اور یہ ٹریگر کرے گا باقی جو ادارے ہیں، ملٹی نیشنل بائی لیٹرل جو ادارے ہیں، ڈونرز ہیں، ایجنسیز ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے حصہ ڈالیں گی۔ تو ہم نے ان کو یقین دلایا ہے، میں نے ان کو یقین دلایا ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ تمام پیسہ بہت شفاف انداز میں ہم انشاءاللہ کو لگائیں گے، اور آخری پیسے کے ہر پیسے کے ان کے، چاہے وہ پاکستان کی وسائل ہیں یا باہر سے، ہم انشاءاللہ اس کے ایک امین بن کر امانت کو عوام تک پہنچائیں گے۔ اور ان تمام دوست جو یہاں پر موجود ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے، میرے جو زعماء ہیں اس کولیشن گورنمنٹ کے، ان سب سے گزارش ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اور صوبائی حکومتیں مل کر این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم ایس، افواج پاکستان عوام کو، ان لاکھوں لوگوں کو جو دکھی انسانیت ہے، ان کا ہاتھ تھامیں گی، ان کو گھروں میں آباد کریں گی، اور انتہائی شفاف اور ایمانداری سے اور شبانہ روز محنت کر کے یہ پیسہ، یہ وسائل ان کے قدموں میں نشاور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنا، ہم نے ابھی IMF سے جو پروگرام ہوا ہے اس سے پاکستان الحمدللہ ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے، لیکن میرا آپ کو قوم کو پیغام ہے کہ خدا کرے یہ IMF کے ساتھ آخری پروگرام ہے، اس کے بعد ہم ہمت کریں، وسائل اکٹھے کریں، محنت کریں، اور جو اللہ نے ہمیں جو دولت دی ہے زمین کی صورت میں، خزانے دیے ہیں معدنی دولت کی صورت میں، جو انسان دیے ہیں، جو یہاں موجود ہیں پورے ملک میں پھیلے ہوئے، جن کو ذہن دیے ہیں، عقل دی ہے، اور پھر پاکستان کے اندر جو انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور کھیتی باڑی ہے، زراعت ہے، اور صنعتیں ہیں، تاجر ہیں، اگر سب مل کر کوشش کریں گے تو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ قائد اعظم کا جو خواب ہے اس کی تعبیر ہوگی انشاءاللہ، عملی صورت ہوگی، اور وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، آپ کے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ ان کی روحیں قبروں میں ان کو سکون ملے گا اگر ہم اپنے قوت کے ساتھ ہم ان مصائب کا مقابلہ کر کے اپنی اس نسل کو اور آنے والی نسلوں کو اگر ہم سکون دیں گے، ان کو عزت دیں گے، وقار دیں گے، پاکستان کا مقام دنیا میں جو ہم کھو چکے ہیں ان کو دوبارہ بحال کریں گے، تو یہ بہت بڑی اس قوم کی خدمت ہوگی۔ ان جو جماعتیں ہیں جنہوں نے یہ حکومت بنائی ان کی بہت بڑی خدمت ہوگی، صوبائی حکومتوں کی خدمت ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے، اللہ نے ان کو مقام دیا ہے کہ وہ پاکستان کی تقدیر بدلیں، اور پاکستان میں جو دکھ ہیں ان کو سکھوں میں بدلیں، جو غمی ہیں ان کو خوشیوں میں بدلیں، تو یہی سیاست ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، اور یہی ہمارا فرض ہے، اور یہی قوم ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ جو اضلاع رہ گئے نا، فار ایگزامپل جن پہ دیر، چترال، شانگلہ، مانسیرا، اس طرح میں انشاءاللہ جو اضلاع اس دورے میں نہیں کر سکا وہ انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ دیر ہے جو خان صاحب کا علاقہ، اور بھی یہ ہمارا سب کا سانجھا فرض ہے، اور شانگلہ ہے، اور باقی جو علاقے ہیں جو کوہستان، اپر کوہستان اور دوسرے علاقے ہیں، انشاءاللہ میں وہاں پر میں حاضر ہوں گا، دھیر میں بھی، اپر دھیر میں بھی، اور انشاءاللہ میں عوام تک پہنچوں گا۔ جو انسانی بس تک ہے
जो हमारी जो कुदरत ने हमें जो सलाहियत बख्शी है, जो हमें हिम्मत दी है, हम उनको अल्लाह को मान कर, उसको जान कर, उसका नाम लेकर और उसकी रज़ा से हम पूरी कोशिश करेंगे। बाकी नताइज उस खुदा के हाथ में है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कांचो में सैलाब मुतासरीन से बात कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि अमेरिका ने कुल $30 मिलियन इमदाद का ऐलान किया है और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है और बहुत से इलाके हैं जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका।